بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سامعین کرام، قرآن کریم وہ ربانی کتاب ہے جو خالق کائنات نے انسانیت کی ہدایت، اصلاح اور نجات کے لیے نازل فرمائی۔ اس کے الفاظ میں نور ہے، اس کے معنی میں زندگی ہے اور اس کی تلاوت میں سکون و برکت ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس کی قراءت دلوں کو نرم، روح کو پاکیزہ اور ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام کی تلاوت کو باعث اجر و ثواب قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قرآن کو اہل اللہ فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابه۔ قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ قرآن کی تلاوت محض زبان کی مشق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی عمل ہے۔ اس کے لیے ادب، خشوع اور خلوص نیت ضروری ہے۔ تلاوت قرآن کے آداب دراصل اس احترام و عظمت کا اظہار ہیں جو اس کلام الہی کے شایان شان ہے۔ یہی آداب دل کے دروازے کھولتے ہیں تاکہ قاری قرآن کے نور سے منور ہو سکے۔ اس کے ساتھ قرآن کے فضائل بے پایاں ہیں۔ اس کی تلاوت سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں اور تلاوت کرنے والا ان لوگوں میں شامل ہوتا ہے جن کے متعلق فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کے کچھ احکام بھی ہیں جو اس کی تلاوت، فہم اور عمل سے متعلق ہے، تاکہ مسلمان نہ صرف اسے پڑھیں بلکہ اس پر چلیں اور اس کے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں۔ سامعین کرام، آج ہمارے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب، فضائل اور احکام پر گفتگو کے لیے ماہر قرآن، قاری سبع عشرہ اور خادم دین جناب حضرت مولانا شیخ وجیہ الدین بن رفیع الدین قاسمی مدنی موجود ہیں۔ آپ ایک متحرک عالم دین اور قاری قرآن ہیں۔ آپ نے اپنے علم و عمل سے سینکڑوں قلوب کو منور کیا۔ آپ فاضل دارالعلوم دیوبند اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے کلیت القرآن الکریم کے فارغ التحصیل ہیں۔ علم و عرفان کی یہ دو عظیم درسگاہیں آپ کی علمی تربیت، فکری آگاہی اور قرآنی بصیرت کی بنیاد ہیں۔ حالیہ دنوں میں آپ وزارت اوقاف کویت میں امام و خطیب کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ معلم حفظ قرآن کریم کے طور پر نئی نسل کے سینوں میں نور قرآن کو منتقل فرما رہے ہیں۔ گزشتہ 13 برس سے آپ اسلامی علوم کی تدریس میں مصروف ہیں، اور اس دوران بے شمار طلباء نے آپ سے دینی علوم کی روشنی اور علمی تربیت حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں امت کے جلیل القدر اہل علم شامل ہیں۔ آپ امام مسجد نبوی شریف شیخ علی الحذیفی، شیخ عبداللہ الامین الشنقیطی، شیخ عادل ابراہیم رفاعی، شیخ الحدیث مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث نعمت اللہ الاعظمی اور شیخ الحدیث مولانا یونس جون پوری رحمہم اللہ جیسے جلیل القدر علماء کے شاگرد ہیں۔ سامعین کرام، آج ہمارے ساتھ حضرت مولانا موجود ہیں، اور ریڈیو کویت میں ہم مولانا شیخ وجیہ الدین صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ مولانا صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ یقیناً قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم کلام ہے، اور ہماری درخواست ہے کہ آپ ریڈیو کویت کے سامعین کو قرآن کریم کی چند آیتیں سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر شیخنا. شیخ صاحب، آپ کا ماشاءاللہ قرآن کریم کے خدمت کے میدان میں کئی برسوں سے کام جاری ہے. قرآن کریم کی تلاوت، اس کو سننا اور قرآن کریم کو سمجھنا، اس حوالے سے بے شک جس طرح ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت، اس کو سیکھنے اور فہم کے بھی کچھ آداب ہیں. آپ قرآن کریم کے آداب کے سلسلے میں کیا ہمارے سامعین کو بتائیں گے؟ قرآن کریم پڑھنا اور پڑھانا بڑی فضیلت اور بڑی ثواب کی چیز ہے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کا سیکھنا اور سکھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنی بڑی چیز ہے اور کتنی اہمیت کی چیز ہے. تو اور ظاہر ہے کہ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کے آداب بھی اتنے ہی اہم ہوتے ہیں. اور سب سے پہلی چیز جو قرآن کریم کے آداب میں سے یہ ہے، یا کہیے سیکھنے اور سکھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان پڑھنے سے پہلے اپنے دل کے ارادے کو درست کرے، اپنی نیت کو خالص کرے، جس کو کہتے ہیں اخلاص نیت، یا کہیے اصلاح نیت، کہ اصلاح کر لے، اپنی نیت کو درست کر لے کہ کیوں وہ قرآن کو پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے. تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں سب سے پہلی چیز جو اس کے نزدیک ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی، کہ اس نیت سے پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں اور اس پر ہمیں اجر عطا فرمائیں گے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو حکم نہیں دیا گیا ان کو مگر اس بات کا کہ دین کو خالص کریں. تو خالص یہی کرنا ہے کہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کسی اور مقصد سے نہیں ہونا چاہیے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہونی چاہیے. اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، اور یہ ایسی حدیث ہے، ایسی جامع حدیث ہے کہ محدثین کرام امام بخاری جیسے لوگ اپنی کتاب کا آغاز اس حدیث سے کرتے ہیں، اشارہ کرنے کے لیے کہ بندہ سب سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولے اور اپنی نیت کی اصلاح کرے، اپنے مقصد کو درست کرے کہ کس مقصد سے دین کو سیکھ رہا ہے یا قرآن کو سیکھ اور سکھا رہا ہے. تو یہ سب سے پہلی چیز ہے. اور تفصیل یہ کہ بندہ کیا کرے اپنے تمام اعمال میں، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے اور کوئی عبادت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا اس کو ذریعہ بنائے اور قرب طلب کرے اللہ کا، مخلوق سے کوئی چیز کا مطالبہ نہ ہو. نہ تو قرآن کریم مثلا قرآن کے پڑھنے یا پڑھانے میں نہ تو یہ چاہے کہ لوگ میری تعریف کریں، میری نیک نامی ہوگی، شہرت ہوگی وغیرہ وغیرہ، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. جیسے رمضان المبارک میں ماشاءاللہ لوگ قرآن کی طرف رجوع رہتے ہیں، چھوٹے بڑے جوان بوڑھے خواتین ہر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے رمضان المبارک میں. تو یہ تلاوت موسمی نہیں ہونا چاہیے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ موسمی نہ ہو، اس میں یہ نیت رہے کہ خالص اللہ کے لیے رہے اور یہ سلسلہ ہمارا رمضان کے بعد بھی جاری رہے. بلکہ یہ کہ قرآن کریم کی جو تلاوت ہے وہ روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ ہم کچھ وقت قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ضرور فارغ کریں.
اگرچہ ہم 2 صفحے 4 صفحے 5 صفحے، یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے، چاہے وہ سمجھے چاہے نہ سمجھے، وہ اپنا اثر ضرور کرے گی یہ بے شک کتاب، بے شک اس کے دل پر، اس کے دل کی صفائی ہوگی، اور اسی طرح سے وہ براہ راست اللہ سے بات کر رہا ہے نا، بے شک اللہ بے تو شک سمجھ رہے ہیں نا، اگر وہ نہیں سمجھ رہے اللہ سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہے، اور جب اس میں بندہ سمجھنے کی کوشش کرے گا اور تدبر کے ساتھ پڑھے گا، تب اس کو اور زیادہ مزہ آئے گا، اور زیادہ اس کے اندر اس کے دل کی صفائی ہوگی، اور زیادہ دل کی پاکیزگی حاصل ہوگی. لہذا قرآن کریم کی تلاوت کو کسی موسم کے ساتھ خاص نہ کرے، بلکہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے، جیسا کہ بعض صحابہ کا قول ہے، خاص طور سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، قرآن کریم کا پڑھنے والا وہ اپنی راتوں سے بھی پہچانا جائے، دن سے بھی پہچانا جائے. سبحان اللہ، ماشاء یعنی اللہ. رات میں بھی اس کی ایک الگ شان ہونی چاہیے، اور دن میں بھی اس کی ایک الگ شان ہونی چاہیے، اس نے فرمایا. تو اسی طرح سے اور بھی جیسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب بهذا اقواما، الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلند کرتا ہے اور قوموں کو پست بھی اسی کتاب کے ذریعے کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن سے لگے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا، ہر میدان میں دے گا عزت، ہر میدان، چاہے آپ کی معاشی زندگی ہو، چاہے آپ کی خاندانی اور عائلی زندگی ہو، اگر آپ قرآن سے لگے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلند کرے گا، آپ کے مرتبے. اور جب یہ بندہ اس اعتقاد اور یقین کے ساتھ قرآن کو پڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے بلندی عطا فرمائیں گے، تو واقعی اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بلند کرتے ہیں. اور یہ مشاہدے میں ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کو اپنا شغف بنایا اور قرآن کریم سے اپنے تعلق کو خاص مضبوط کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا مقام عطا فرمایا کہ ہر چھوٹا بڑا، یعنی اگرچہ وہ اس کی نیت بالکل نہیں ہے کہ لوگ ہمیں کہیں تعریف کریں، لیکن لوگ تعریف کرنے لگتے ہیں. اب جیسے کسی فیملی میں چھوٹا سا حافظ ہوتا ہے تو پوری فیملی کے لوگ اس کو چاہتے ہیں. صحیح، وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا کلام ہے. ہاں صحیح. اور اس کو جو عزت دی جاتی ہے، خاص طور سے اس فیملی میں جس میں کوئی اور حافظ قرآن نہ ہو، پہلا ہوا ہو، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا مقام عطا فرمایا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ قرآنی علوم میں مشغول ہیں، جس کی وجہ سے وہ دنیاوی چیزوں میں مشغول نہ ہو سکے، تو بنسبت اس کے جو دنیاوی چیزوں میں مشغول ہوتا ہے، اس کو افسوس تو ہوتا ہے کہ ہم نے یہ نہیں کیا، لیکن اس کو افسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ نہیں کیا، دنیا میں یہ نہیں کیا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب عطا فرمائی ہے، تو کہ اپنا کلام عطا فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کی دنیا میں بھی ترقی ہوگی اور آخرت میں بھی ترقی ہوگی، جیسے کہ بہت سی حدیث میں اس کی فضیلت. شیخ صاحب، جیسے قرآن کریم اب کیونکہ رمضان المبارک ہے اور لوگ خصوصاً بعض تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ زندگی میں پہلی دفعہ قرآن کریم کو ہاتھ میں لے رہے ہیں، کیونکہ انہیں کسی کی رہنمائی مل گئی یا کسی سے حوصلہ مل گیا. تو قرآن کریم پڑھنے کے لیے جیسے قرآن کریم میں فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، بے شک تو قرآن کریم چھونے کے، قرآن کریم کو پڑھنے کے کچھ ظاہری بھی آداب ہیں، جیسے وضو کرنا وغیرہ، تو آپ کیا بتائیں گے؟ قرآن کریم اگر بندہ ہاتھ میں لے کر پڑھتا ہے، خاص طور سے جیسے کہ آپ نے کہا پہلی مرتبہ پڑھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے کسی جاننے والے سے یا کسی اپنے بڑے سے پوچھے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنا چاہتے ہیں، پہلے سیکھے کہ کیسے پڑھنا ہے اور کیا اس کے آداب ہیں. تو اس کے ادب میں اگر قرآن کریم ایک تو قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا، قرآن کریم کو ہاتھ سے چھونا، یہ بھی ایک الگ عبادت ہے، سبحان اللہ، اور دیکھنا بھی الگ عبادت ہے. تو اب جب یہ عبادت ہے تو جس طرح سے نماز روزہ وغیرہ ساری عبادت ہے، اس کے احکام ہیں، تو اس کے بھی احکام ہیں. مثال کے طور پر قرآن کریم کو پاکی کی حالت میں پڑھیں، مکمل پاکی ہو. ایک تو یہ ہے کہ اگر آدمی کو غسل کی ضرورت ہے تو آدمی قرآن جو ہے بغیر دیکھے بھی نہیں پڑھ سکتا. اگر کوئی شخص حافظ قرآن ہے اور قرآن کے آیات کو یا صورتوں کو وہ اپنے حفظ کے بغیر دیکھے پڑھنا چاہتا ہے یا اپنے موبائل کے ذریعے پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کو اس کی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، اگر وہ ناپاک ہے، یعنی اس کو غسل کی ضرورت ہے. غسل کی ضرورت ہے. اگر وہ غسل کر چکا ہے لیکن وضو نہیں ہے، تب پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے بغیر ہاتھ میں لیے ہوئے، اور موبائل سے اگر پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. البتہ موبائل کی اسکرین پہ اگر قرآن کریم نظر آ رہا ہو تو اسکرین ٹچ نہ کرے، ہاں بغیر وضو کے، کیونکہ اسکرین پر قرآن کریم نظر آ رہا ہے، تو اگر اس کو آگے پیچھے کرنا ہے، آگے پیچھے کی بٹن سے وہ آگے پیچھے اس کو کر سکتا ہے، لیکن اس کو ہاتھ نہ لگائے اگر وضو نہیں ہے. اگر وضو ہے تو ہاتھ لگا سکتا ہے. اور اسی طرح قرآن کریم جو ہمارے یہاں موجود ہے قرآنی شکل میں، مصحف کی شکل میں، اس کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائے.
وضو پورا کریں مکمل طریقے سے، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے تو وضو کر کے ہاتھ ملے کر ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو اگر ادب کا اہتمام کرے گا، یعنی قبلہ رخ کر کے پڑھے، مسواک کر لے، خوشبو لگا لے، اس طرح کے سارے آداب اگر رعایت کرتا ہے تو اس کا الگ مزہ ہوگا اور اس کا اثر بھی ملے اس گا، کا الگ اثر ہوگا۔ ہاں، قرآن کی جو روح ہے وہ بھی ملے گی اس وہ کو۔ بھی ملے گی۔ اور قرآن کریم کے جو یعنی اب جیسے کہا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں، تب بلندی سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کیسے سبحان بلند کر رہے ہیں۔ سبحان، بعض لوگ جیسے اب رمضان ہے، تھک جاتے ہیں، کام سے واپس ہوئے ہیں، یا پھر بعض لوگ ہیں ان کی ڈیوٹی جو ہے تو لانگ ہوتی ہے، 12 گھنٹوں کی، 24 گھنٹوں کی، جیسے ڈاکٹر حضرات ہے اور بھی دوسرے فیلڈ کے لوگ ہیں، تو وہ چاہتے ہیں، ان کی تڑپ ہوتی ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں، لیکن ڈرائیونگ کر رہا ہے، تو اب اس صورت میں جیسے گاڑی پر سوار ہوتے ہوئے، یا پھر لیٹے لیٹے، یا پھر کھڑے ہوئے، جیسے جو لوگ جن کا کام ہے کھڑے ہو کر کام کرنا ہے، کمپنی میں کھڑے کر کام کرنا ہے، تو اس صورت میں قرآن کریم کی تلاوت کے کیا آداب ہیں؟ اس صورت میں قرآن کریم، سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ قرآن کریم کو انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھا جائے اور سنا الگ جائے، سے وقت نکال کر پڑھا جائے۔ لیکن اگر کسی کو وقت نہیں مل رہا ہے، اس طرح سے اس کی مشغولی ہے، کیونکہ یہ اوقات قیمتی ہے، رمضان کیا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، تو اس طرح سے بندہ اگر اس کو پورا قرآن یاد ہے تو ایک ترتیب سے بنا لے، کام کرتے کرتے پڑھتا رہے، تو اگرچہ مکمل توجہ تو نہیں حاصل ہوگی لیکن کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوگی، کیونکہ کام کرتے کام بھی ہو جائے گا، کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار ہو جائے، کام بھی ہو جائے گا، تلاوت بھی ہو جائے گی۔ اگرچہ وہ اس آداب کی رعایت نہیں ہوگی جو بیٹھ کر کے سکون کے ساتھ پڑھنے کی ہوگی، تو اس طرح سے قرآن پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں وضو کی بھی شرط نہیں ہے اگر یاد ہے، اور اگر یاد نہیں ہے وضو کر لے، آدمی اپنا کام مشغول ہے، قرآن اپنے موبائل کے ذریعے بھی پڑھ سکتا ہے، آج کل بہت آسان ہے، موبائل کے ذریعے بھی پڑھ سکتا ہے، یا اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم سن سکتا ہے، یعنی فالتو چیز ہے جو ادھر ادھر کی چیز سننے یا دیکھنے سے بہتر کیا ہوگا کہ آدمی قرآن لگا دے، قرآن سنتا رہے اگر خود نہیں یاد ہے اس کو، تو اس طرح سے اسی جیسے گاڑی میں چل رہا ہے تو گاڑی میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب تنہائی میں بیٹھ کے پڑھتا ہے تو خشوع خضوع زیادہ ہوتا ہے، لیکن کبھی جب مشغول گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو گاڑی چلانے میں بھی یا کوئی اور کام میں بھی مشغول ہوتا ہے تو ایک ذہن میں ایک سوئی کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے، اس وقت اگر قرآن کریم کی تلاوت سنتا ہے یا کرتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں واقعی قرآن اپنا اثر کر رہا ہے، ہاں اثر کر رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں رمضان المبارک میں قرآن کریم کو بعض یعنی اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مرتبہ قرآن کریم کا ختمہ کریں، زیادہ سے زیادہ مرتبہ قرآن کریم پڑھیں، تو اس میں کوئی لمٹ ہے کہ کتنے دنوں میں پڑھنی چاہیے، قرآن کریم ختم کرنا چاہیے، کتنے گھنٹوں میں ختم کرنا چاہیے، اسی کو شیخ صاحب؟ قرآن کریم کے ختم کرنے کے سلسلے میں کہ کتنی مدت میں ختم کرنا چاہیے، اکابر کی عادتیں مختلف رہی ہیں، بعض اکابر صحابہ کرام میں سے بھی بعض صحابہ جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن میں پورا پڑھتے تھے، 3 دن میں پڑھتے تھے، ماشاء اللہ، اور بعض صحابہ عام طور سے جو صحابہ ہیں 7 دنوں میں پورا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایک منزل، یعنی 7 منزل بناتے ہیں، 7 دن میں ختم کرتے ہیں، تقسیم کرتے تھے، 7 دنوں میں، ہفتے کے 7 دنوں میں تقسیم کر کے پورے ہفتے میں ایک ختم کرتے تھے، اس طرح سے بھی ترتیب ملتی ہے، اور یہ بہت صحابہ، اور ایک مہینے کے بارے میں تو باقاعدہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ ایک مہینہ سے زیادہ نہ گزرے، ایک مومن پڑھ ہی لینا چاہیے، ہاں ایک ختم تو ایک مہینے میں ہو جانا چاہیے، کم سے کم ایک پارہ پڑھ لینا چاہیے، یہ کم سے کم کی مقدار۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم تو صرف اللہ کے کلام کو رمضان میں ہی چھو رہے ہیں، تو یہ ہماری محرومی کی بات ہے، اچھی بات نہیں ہے ہمارے لیے، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم ایک پارہ روزانہ تلاوت کرے اور ایک مہینے میں کم سے کم ختم کر لے، اور اگر بہت زیادہ اس کو مشکل کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھے، یعنی رات میں اور دن میں، تاکہ وہ ہم، کیونکہ آپ صلی اللہ حدیث قرآن میں آتا ہے نا کہ رسول کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم، کہ نبی شکایت کریں گے، رسول شکایت کریں گے، میری قوم نے کیا نام ہے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے رات میں بھی پڑھ لیا، دن میں پڑھ لیا، تو دونوں میں ہمارا پڑھنا شمار ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ہمیں، اور اسی طرح سے خاص طور سے کچھ صورتیں اور آیتیں جو ہوتی ہیں خاص ہوتی ہیں، وہ تو ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اور خاص طور سے قرآن کریم پڑھنے میں آدمی اس کا اہتمام کرے کہ غور فکر کر کے، یعنی سمجھنے کی کوشش کرے۔ ہاں وہی کہہ رہا تھا میں کہ قرآن نے کہا کہ افلا یتدبرون القرآن، اور ایک جگہ کہا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ،
یہ کہا کہ بعض لوگ زندگی بھر قرآن کی ماشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرے، بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، لیکن انہیں کبھی یہ فکر نہیں ہوتی کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے اور مجھے اس کو سمجھنا چاہیے، میرے لیے پیغام ہے۔ نہیں، یہ تو قرآن کریم کا جو دیکھا جائے اگر حقیقت میں قرآن کریم جو ہے کتاب ہدایت ہے، تو جب تک وہ بندہ سمجھے گا نہیں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، تب تک وہ کیا جانے گا، اور وہ ٹھیک کیسے ہے ہماری بلندی ہوگی۔ کیسی بلندی ہوگی۔ تو اس لیے قرآن کریم کو سمجھنے کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ اب نماز میں خاص طور سے ہم لوگ پوری زندگی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں سمجھتے۔ سورہ فاتحہ کا حالانکہ سورہ فاتحہ ایسی عظیم صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس امت کو، اس نبی کو اس قرآن کریم میں نازل کیا، اس کا خاص مقام کہ ہر رکعت میں اس کو پڑھنا ہے۔ ماشاءاللہ، اب اگر ہم 17 دفعہ پڑھنا ہے فرض نمازوں فرض میں۔ نمازوں میں اگر 17 رکعتیں ہیں تو 17 رکعت یعنی کم سے کم 17 مرتبہ پڑھنا ہی ہے۔ سبحان تو اب اگر ہم جو چیز دن بھر میں ہم کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، اگر اس کا بھی مطلب نہ سمجھیں کہ اللہ ہم سے کیا کہنا ہے، تو ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات اس ہے۔ سے بڑی تو محرومی اس کیا ہے؟ لیے قرآن کا جو مقصد کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ حاصل ہی نہیں ہوگا۔ یہ حاصل نہیں اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کو کسی جاننے والے سے سمجھ کر پڑھنا چاہیے، یعنی کچھ حصہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جاننے والے سے، کیونکہ آج کل ہم سوشل میڈیا کے دور میں ہیں، ٹیکنالوجی کے دور میں ہے، اے آئی کے دور میں ہے، ہاں صحیح۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، تو سکھانے والے بہت سارے لوگ ہیں، جیسے یوٹیوب پر بھی بہت سارے، اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرے، بہت ساری لوگ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن جاننے والے، اس میں جو جاننے والے کا آپ جو لفظ کہہ رہے شخص صاحب، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو کلام لے کر آیا، پہنچایا ہے، تو اسی طرح ہمیں بھی قرآن کو کسی کے پاس، کسی معلم کے پاس جا کر سیکھنا چاہیے۔ صحیح، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب قرآن کریم سکھانے جب نازل ہوتا تھا تو آپ پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے۔ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ قرآن کریم رسول کی شان ایک یتلو علیہم، تلاوت کرتا ہے۔ تو یہ پڑھ کے، اور اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام جب آ کے پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی جلدی جلدی پڑھ کے ہم بھی یاد کر لیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ لا تعجل بالقرآن، جلدی مت کرو، ہماری ذمہ داری، ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ آپ کو یاد کروائیں گے، اس لیے جلدی نہ سنیے۔ تو معلوم ہوا کہ معلم کی بہت ہی شدید ضرورت ہے قرآن کریم میں، اور قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ بغیر تلقی، جس کو کہتے ہیں بغیر تلقی کے صحیح طریقے سے انسان نہیں حاصل کر سکتا۔ تلقی کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کے ذریعے حاصل کیے بغیر حاصل نہیں حاصل، ہاں، خود سے اگر حاصل کرنا چاہے تو، اگر خود سے پڑھنا چاہے تو ضرور اس میں غلطی ہوگی، اس کے مخارج میں غلطی ہوگی، صفات میں غلطی ہوگی، جو اس کے جو آداب، کیا کہتے ہیں، الفاظ کی جو ادائیگی ہے، تو اس میں بہت سی چیزیں باریکیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے جب جاننے والے سے سیکھے گا تو یہ باریکیاں اس کو حاصل ہوں گی اور قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھے گا۔ بے شک، جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ قرآن کریم کو، کیونکہ اب دنیا میں بہت ساری لینگویجز ہے، لیکن قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے عربی میں اتارا ہے۔ صحیح۔ قرآن کریم کے ترجمے ہوئے کئی زبانوں میں، اور کئی زبانوں میں جیسے قرآن کریم کو ٹرانسکرپٹ میں لکھتے ہیں، جیسے الفاظ قرآن کے رہتے ہیں لیکن اس زبان میں رہتے ہیں، تو کیا اس طرح قرآن کریم کو پڑھنا درست ہے؟ قرآن کریم پڑھنے کے لیے، جہاں تک قرآن کریم کی تلاوت کی بات ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت عربی ہی زبان میں ہوگی۔ بے شک، عربی زبان، کیونکہ عربی زبان کے الفاظ جو ہیں اور جتنی مقدار میں ہیں، اسی طرح سے دوسری اور بہت سی زبانیں ان الفاظ کو ادا نہیں کر سکتی۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن عربی زبان میں ضاد ہے، ضا ہے، ضاد ہے اور ضا ہے، پھر زال ہے، پھر زا ہے، تو یہ الفاظ ایسے جو قریب قریب ہیں، اور یہ جب تک آپ اہل زبان سے نہیں سیکھیں گے تو یاد نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اگر دوسری زبان میں آپ پڑھنا چاہیں گے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں گے، تو وہ تلاوت صحیح نہیں ہوگی۔ چنانچہ اگر کوئی شخص نماز میں پڑھتا ہے تو نماز بھی نہیں ہوتی، نماز میں بھی عربی میں پڑھنا ضروری ہے۔ البتہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کسی بھی زبان میں ترجمہ کر کے آپ اس کو سمجھیں کہ ہم سے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ سمجھ کر کے جب آپ اپنے ذہن میں سوچیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم سے کیا بات ہو رہی ہے۔ بس یہ گنجائش ہے کہ جو بیچارے نو مسلم ہیں ہمارے بھائی، اور وہ بھی نئے نئے آئے ہیں، تو ان کے لیے تھوڑی گنجائش ہوگی اس میں، جو اب جیسے نو مسلم ہیں جنہوں نے ابھی قرآن سیکھا نہیں ہے، جب تک کہ وہ قرآن نہ سیکھ سکیں، یعنی ان کو سیکھنا ضروری ہے اتنا کہ جس سے نماز ان کی ہو سکے، تو اس سے پہلے وہ اگر سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھ لیں گے، یہ تسبیحات وغیرہ پڑھ لیں گے۔ لیکن یہ کہ اگر وہ پھر بھی دوسری زبان میں ان کو پڑھنے کی گنجائش نہیں، دوسری زبان میں تسبیح پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، لیکن بہت جلد کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کیا ہے کہ
छोटी सी सूरत भी नाजिल कर दी, ना आते ही ना इन्ना अतैना एक का। लाइन की है, इतनी हाँ। 3 आयतें हैं कि सबसे पहले आदमी वो सिखा दे, कुल हुवल्लाहु अहद है छोटी सी, वो सीख ले कि बेशक कम से कम नमाज तो हो जाएगी। ये कुरान का एजाज है कि दुनिया की किसी भी ज़बान का आदमी, कोई भी बोली बोलने वाला हो, वो अरबी में कुरान को पढ़ लेता है। सही, ये कुरान करीम का एजाज है। ये कुरान का एजाज है माशाअल्लाह। शेख साहब, कुरान करीम की जो हम लोग तिलावत करते हैं, उमूमन जो आम हमारे जो खित्ते में जो क़िराअत होती है बरिवायत हफ्स होती है, लेकिन कुरान करीम जो नाजिल हुआ है 7 क़िराअतों में नाजिल हुआ है, तो इस सिलसिले में आप हमारे सामीन को क्या बताएंगे? कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला ने जब नाजिल किया था तो ख़ास तौर से कुरैश की ज़बान में नाजिल किया। जी। कुरैश की ज़बान में नाजिल किया। उस वक्त अरब में कई लहजे मशहूर थे और मारूफ थे, बड़ी ख़ानदानों में यानी बड़ी कौमें जो थी, कबीले थे, उनके सबके लहजे अलग मुख्तलिफ थे। ऐसा नहीं कि 100% मुख्तलिफ थे, हाँ, हाँ। बाज़ अल्फाज मुख्तलिफ थे। जैसे हम आज भी देखते हैं अपनी ज़बानों में उर्दू बोलने वाला उर्दू वो ही बोलता है, लेकिन एक हमारे मिसाल के तो लखनऊ बोलने वाला, एक दिल्ली हाँ, बोल, हम समझ जी, जाते हैं ये जी। फ़र्क। लहजों का फ़र्क है। हमें समझ में आता है कि ये यहाँ का नहीं है, यहाँ का है। एक हैदराबाद का उर्दू बोलने वाला है, उसको लेकिन दोनों उर्दू, तीनों उर्दू है। एक दक्कनी हाँ, उर्दू है। तो इसी तरह से अरब में भी कबाइल थे, 7 जी। कबाइल थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की आसानी के लिए इजाज़त चाहिए अल्लाह से, तो अल्लाह ने इजाज़त दी, यहाँ तक कि 7 लहजों में कुरान करीम पढ़ने की इजाज़त मिल गई। तो अब माशाअल्लाह। ये 7 क़िराअतें, उन्ज़िलल कुरान अला सबअति अहरुफ, ये हदीस में कहा गया उन्ज़िलल कुरान अला सबअति अहरुफ, ये 7 हरूफ हैं कि 7 लहजे थे, 7 तरीके कुरान करीम या 7 तरीक़ों से नाज़िल हुआ। 7, हाँ, मतलब 7 लहजे उसमें इजाज़त मिल गई पढ़ने की, 7 तरीकों से गोया कि नुज़ूल हो गया। हाँ। और इसी तरह से बाद लोग कहते हैं कि 7 क़िराअत का मतलब ये है कि कुरान करीम के जो अल्फाज हैं उसमें जो इख्तिलाफ है आपस में है, इनके इख्तिलाफ ये 7 तरीकों के बाहर नहीं निकलते। 7 तरीके के इख्तिलाफ पाए जाते हैं कुरान करीम के अल्फाज में। रही बात क़िराअत सबा की जो मशहूर आजकल है, ये क़िराअत सबा जो है, ये सबए अहरुफ जो है, यानी 7 क़िराअतों पे कुरान नाजिल हुआ है, उन 7 में से ये क़िराअत सबा जुज़ है, कुल नहीं है ये। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुल नहीं है, सबए अहरुफ अलग चीज़ है और ये 7 क़िराअतें जो है आजकल मशहूर है, ये अलग है, ये उसका जुज़ है, वो पूरी नहीं है। क्यों? हुआ क्या था कि जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में मुसलमानों की शहादत हुई, इस्लाम बहुत फैल गया, आपस में इख्तिलाफ हुआ, तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान करीम को लिखवाया बाकायदा, और बाकायदा ये हुक्म दिया कि इसके अलावा जो लोग लिखे हुए हैं सब कुछ ख़त्म कर दें, उसको जला दें। अब हर कुरान को लिख करके सबके साथ एक कारी को भेजा, सिखाएगा ये, उसके साथ पढ़ना सिखाया। अब उसके बाद फिर वही कुरान यानी और यहाँ तक कहा कि लिखो, अगर कहीं इख्तिलाफ हो जाए तुम में किसी अल्फाज में, तो कुरैश की ज़बान में लिखना है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो इसलिए कुरैश की ज़बान पे लिखा गया। उसके बाद अब उसमें ऐसे तरीके से लिखा गया जैसे यालमून तालमून है, कहीं इख्तिलाफ है तो नुक्ता नहीं दिया गया ताकि दोनों पढ़ा जा सके, दोनों पढ़ा जा सके। यालमू तालमू है, दोनों पढ़ा जा सके। तो इस तरह से ऐसे तरीके से रस्म, इस चीज जिसी को रस्म उस्मानी कहते हैं, अगर कोई शख्स इस रस्म उस्मानी के खिलाफ कुरान लिखता है तो कहा जाएगा कि आपने गलत लिखा, सही नहीं लिखा। माशाअल्लाह। चुनांचे आप देखेंगे सूरह बकरा में इब्राहिम जहाँ भी आएगा या नहीं लिखी होगी, सूरह बकरा के अलावा पूरे कुरान में कहीं भी इब्राहिम आएगा या लिखी होगी हा के बाद। अच्छा, माशाअल्लाह। हाँ, आप देखें अजीब चीज है कि क्यों, इसलिए कि यहाँ इख्तिलाफ है, इब्राहिम एक क़िराअत है और बाकी जगह इब्राहिम नहीं है। अगर यहाँ या लिख देते इब्राहिम ना पढ़ा जाता। अब इब्राहिम बगैर या के लिखा था, आप खड़ा जबर दे देंगे इब्राहिम हो जाएगा, खड़ा जेर दे देंगे इब्राहिम हो जाएगा। माशाअल्लाह। तो इस तरह से रस्म उस्मानी की रियायत ज़रूरी हो गई। तो अब ये क़िराअत सबा, अब इसमें इसका मकाम क्या है? उलमाए उम्मत के नज़दीक क़िराअत सबा का मकाम जैसे क़िराअत हफ्स, रिवायत हफ्स का है, वैसे ही क़िराअत सबा का है। रिवायत हफ्स भी ये समझ लीजिए 14 रिवायतें टोटल हैं, यानी 7 कुर्रा हैं, हर कारी की 2 रिवायत है। हम लोग जो क़िराअत पढ़ते हैं इमाम आसिम की पढ़ते हैं, आसिम अल-कूफ़ी की पढ़ते हैं। उसमें 2 रावी हैं, एक शोबा और एक हफ्स। अल्लाह ने हफ्स की रिवायत को ऐसी मकबूलियत दी कि पूरी दुनिया में इनकी रिवायत राइज हो गई है। माशाअल्लाह। तो अब अगर कोई शख्स कुरान पढ़ता है इन 7 यानी 14 रिवायतों में बिल्कुल बराबर है, यानी जैसे कोई शख्स अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन मलिक यौमिद्दीन, 2 इसमें 2 क़िराअतें हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों का दर्जा अल्लाह के नज़दीक बराबर। आप किसी एक को दूसरे पर फ़ौक़ियत नहीं दे सकते। जज़ाकल्लाह शेख साहब। शेख साहब, आप तो माशाअल्लाह शागिर्द हैं मस्जिद इमाम नबवी के इमाम शेख अली अल-हुज़ैफ़ी के, और बेशक आपका कुरान से मुताल्लिक़ जो इल्म है हमारे सामने इससे मुस्तफ़िद हो रहे हैं। शेख साहब, एक बात ये थी, सवाल था कि मुसहफ़ जो है कुरान करीम है, तो कुरान करीम को जैसे बितरतीब तिलावत करना चाहिए या कहीं से जैसे मौका मिला वैसे तिलावत की जा सकती है?
मुस्तहब यही है कि क्योंकि कुरान करीम जिस शक्ल में हमारे पास मौजूद है, इसी तरतीब पे लौहे महफूज में मौजूद है। सुभान अल्लाह, इसका मतलब ये कि ये तरतीब अल्लाह के यहाँ मौजूद थी। मौजूद है। और कुरान करीम नाजिल तो हुआ किस एतबार से, 23 साल की 23 मुद्दत साल। में थोड़ा थोड़ा नाजिल थोड़ा हुआ, थोड़ा लेकिन अल्लाह ताला ने लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर शब कदर में पूरा कुरान नाजिल किया इकट्ठे ही, सुभान जिसको कहा गया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। तो पूरा कुरान तो उसी वक्त नाजिल हुआ, तो उसी तरतीब पर नाजिल हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसी तरतीब पर, जो तरतीब हमारे यहाँ मौजूद है, इसी तरतीब पर कुरान करीम लोगों के सीनों में महफूज था। सुभान। बाद सहाबा किराम पूरे कुरान को याद किए हुए थे, बाद सहाबा किराम कुछ याद किए हुए थे, लेकिन इसी तरतीब पे था। और उस वक्त अब कोई इश्काल कर सकता है ना कि उस वक्त क्यों नहीं लिखा गया, उस वक्त क्यों नहीं लिखा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। हाँ। उस वक्त इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़िंदगी में कुरान करीम नाजिल हो रहा था, वही का सिलसिला जारी था। कभी कोई आयत नाजिल हुई मनसूख हो गई, कभी कोई क्या नाम है, यानी नस्ख और ज्यादती का एहतिमाल था। बेशक। तो अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई और सहाबे किराम में मतलब ये जरूरत महसूस हुई, तो सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जमा किया। फिर वो मुसहफ हजरत उमर के पास था, फिर वो हजरत अफसा के पास था, फिर उसके बाद जब जरूरत पड़ी सहाबे किराम ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, तो उन्होंने इस शक्ल में 5 या 7 या 8 अल्लाह नुस्खे बयान लिखवाए। उसके बाद उसको एक मक्की, मदनी, दिमश्की, शामी, कोफी, इस तरह से बाकायदा उसका नाम पढ़ गया। तो इस तरह से और हर एक के साथ उन्होंने कारी भेजा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। शेख साहब, कुरान करीम की तिलावत, एक मसला यह है कि बाज़ लोग कुरान करीम को बावाज़ बुलंद पढ़ते हैं और बाज़ लोग आहिस्ता पढ़ते हैं। दोनों में बेहतर कौन सा है, जैसे किस तरह पढ़ना चाहिए? हल्के में, क्योंकि कुछ हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो मुख्तसरन मैं ये कहना चाहता हूँ, कहूँगा इसमें कि देखिए कुरान करीम पढ़ने में आदमी को देखा जाएगा कि पढ़ने वाला अगर अपने पढ़ने की यानी बुलंद आवाज से पढ़ता है तो उसको ज्यादा खुशू हासिल होता है, खुशू खुदू होता है और रिया का एहतिमाल नहीं होता। दिखावे का एहतिमाल नहीं होता। दिखावे का एहतिमाल नहीं होता कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, बढ़िया करेंगे, तो कुछ नहीं। तो उसको चाहिए कि बुलंद आवाज से पढ़े, किसी को ऐसे तरीके पर कि किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन अगर उसको रिया का एहतिमाल है कि अगर वो पढ़ेगा, दिल में ये बात आएगी लोग मेरा सुनेंगे, कुरान मेरी तारीफ करेंगे, तो उसको चाहिए कि आहिस्ता पढ़े ताकि वो क्या नाम है रिया से महफूज। और इसमें एक ये भी इम्कान है कि अगर आप आहिस्ता पढ़ेंगे और लोगों में गफलत है तो लोग कुरान के करीब नहीं आएंगे, और अगर आप आवाज से पढ़ेंगे तो कुछ लोगों में हो सकता है आपकी वजह से हौसला मिले। अगर ये नीयत आपकी होगी बहुत अच्छी बात है कि दावत हो गई, यानी दावत करनी। कुरान करीम में शेख साहब सजदे हैं, सजदे तिलावत, हमारे बहुत सारे भाइयों को सजदे तिलावत का मतलब ही नहीं पता है। ये सजदे तिलावत जो कुछ आयत ऐसी हैं कि जब उन आयत पर हम पहुंचते हैं तो हमें हुक्म है कि उन आयत पर हम सजदा करें। और ये कितनी हैं? तकरीबन 14 हैं, यानी बिल इत्तेफाक। और अगर कुछ मिला लिया जाए तो 15 भी हो सकते हैं। जैसे कि सूरह हज के अंदर यानी 2 सजदे हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह नजदीक अनफ क्या देखी है, तो इससे 15 हो जाते हैं। तो बहरहाल अगर उसको ले लिया जाए, अगर ना लिया जाए तो फिर कम से कम 14 तो हैं ही हैं। और ये 14 सजदे ऐसे हैं कि जब इन आयत को हम पढ़ें तो वहाँ रुक कर हमें सजदा करना चाहिए। और सजदे के जिस तरह नमाज के लिए वजू, क़िबला वगैरह शर्त है, तो इसमें भी इसका एहतिमाम होना चाहिए। वजू वगैरह सब होना चाहिए, क़िबले का रुख होना चाहिए और वक्त भी होना चाहिए। वक्त का नहीं, इसमें यह है कि वक्त का मतलब ये है कि अगर मकरूह वक्त में तिलावत की तब भी चल जाएगा। अच्छा, तिलावत अगर लेकिन अगर पहले आपने तिलावत की है, असर के बाद अब तिलावत कर रहे हैं और मेरे तिलावत में सजदे तिलावत आ गया, कर लेंगे। लेकिन अगर आपने जोहर के वक्त सजदे तिलावत पढ़ा था और अब असर के बाद आप उसको तिलावत सजदा करना चाहिए, तब नहीं, अब उसको आप रुकिए और अब मगरिब तक ले जाइए। अच्छा, अब इसका हुक्म क्या है? सजदे तिलावत वाजिब है या मुस्तहब है? तो अहनाफ के जो अइम्मा अरबा जो हैं उनमें से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक सजदे तिलावत वाजिब है। अगर कोई शख्स आयत पढ़ता है तो उसको जरूर सजदा करना चाहिए। और दूसरे इमाम के यहाँ मुस्तहब है। वो लोग इस्तेदलाल करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा किराम ने कभी आयत सजदा पढ़ी थी, उस वक्त सजदा नहीं किया था। इन अनाफ इसका जवाब ये देते हैं, भाई ठीक है नहीं किया था, लेकिन जरूर तो बिल्कुल नहीं किया, बाद में किया होगा। और हम ये कहते हैं बाद में। लेकिन नमाज के अंदर अगर कोई शख्स आयत सजदा पढ़ता है तो अगर वहां पर वो रुकू नहीं करता है तो उसको जरूर सजदा करना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। शेख साहब, ये आखिरी सवाल है क्योंकि हमारा वक्त खत्म हो रहा है। कुरान करीम से मोहब्बत यकीनन हर मुसलमान को होती है। गुज़िश्ता अदवार में, ज़मानों में और आज भी फ़न और आर्ट के नाम पर इमारतों पर, मसाजिद के दीवारों पर
قرآن کریم کی تلاوت آیتوں کو لکھا جاتا ہے، ان آیتوں کو بغیر وضو کے چھونا کیسا ہے اور یہ اس طرح لکھنے کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی چیز تو اس طرح سے لکھنے کا حکم جو ہے تو مناسب نہیں ہے، جی، کیونکہ قرآن کریم کی بے ادبی کا احتمال ہے۔ اصل تو قرآن کریم دل میں ہونا چاہیے، دل میں ہونا اور چاہیے، عمل میں ہونا چاہیے۔ عمل میں ہونا چاہیے، اصل تو یہ ہے۔ لیکن کوئی شخص قرآن کی آیت کہیں لکھتا ہے تو اس کو بلا وضو نہیں چھونا چاہیے، نہیں چھونا چاہیے، کیونکہ قرآن ہے، چاہے وہ جس بے کے شک۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی پتھر پہ بھی لکھا ہوتا تھا، ہاں، کھجور کی چھال پہ بھی لکھا ہوتا تھا، تو اس طرح سے اگر مختلف چیزوں پر ہمارے سامنے قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے تو اس کو بلا وضو نہیں چھونا چاہیے۔ یہ اس کے ادب کا تقاضا یہی ہے۔ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جی سامعین کرام، آج ہم نے مولانا شیخ وجیہ الدین قاسمی مدنی صاحب سے بہت سارے موضوعات پر ڈسکس کی، جن میں ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کے آداب، قرآن پاک کو کتنی مدت میں ہمیں ختم کرنا چاہیے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے ہمیں کتنا ضروری ہے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا، اور اسی طرح قرآن کریم سے متعلق ہم نے بہت سارے موضوعات پر بات کی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے میں قرآن کریم نازل کیسے ہوا، قرآن کریم کی تدوین کیسے ہوئی، یعنی کس طرح جمع ہوا، اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بارک السلام اللہ علیکم فیکم، ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔